کامیابی بھی ناکامی کی طرح خطرناک ہے۔ میں نے جب یہ جملہ پہلی بار پڑھا تو ایک لمحے کے لیے رک ہی گئی۔ جی ہم اپنی پوری زندگی کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یہ کتاب کہتی ہے کہ یہ بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی ناکامی۔ اور یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے، یہ آپ کو ہر اس چیز پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہے جسے آپ یقینی سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں تاؤ تے چنگ پر، جو اسٹیون مچل کا ترجمہ ہے۔ جی، بظاہر ایک بہت چھوٹی سی کتاب، لیکن اس کے 81 ابواب میں یوں سمجھے کہ زندگی گزارنے کا ایک پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ اور اس کے مصنف لاؤزو، وہ بھی ایک بہت پر اسرار شخصیت ہے، بوڑھا استاد۔ جی، کہا جاتا ہے کہ وہ کنفیوشس کے ہم اثر تھے، لیکن تاریخ میں ان کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے صرف یہی ایک کتاب چھوڑی۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہے کہ اس قدیم حکمت کے سمندر میں ذرا غوطہ لگائیں۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تاؤ آخر ہے کیا؟ اور یہ وہ کا کیا مطلب ہے؟ جی، بغیر کوشش کے عمل کرنا، اور یہ بھی کہ ایک ماسٹر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اور مقصد صرف اس کی تشریح کرنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں یہ 2500 سال پرانی باتیں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ تو آئیے پھر سب سے بڑے اور شاید سب سے مشکل سوال سے ہی شروع کرتے ہیں۔ تاؤ کیا ہے؟ جی، کتاب کا پہلا باب ہی ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس تاؤ کو بیان کیا جا سکے وہ ابدی تاؤ نہیں۔ جی، تو ایک طرح سے گفتگو کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ اگر ہم اس پر بات ہی نہیں کر سکتے تو اسے سمجھیں گے کیسے؟ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ دیکھیں، لاؤ زو کہہ رہا ہے کہ زبان محدود ہے۔ اچھا۔ جیسے ہی آپ کسی لامحدود چیز کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں، آپ اسے چھوٹا کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے وہ اسے بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعارہ استعمال کرتا ہے۔ جیسے باب 4 میں وہ کہتا ہے، تاؤ ایک خالی برتن کی طرح ہے۔ خالی برتن۔ اسے استعمال تو کیا جاتا ہے، مگر یہ کبھی بھرتا نہیں۔ واہ، یہ مجھے لام محدود امکانات کا احساس دلاتا ہے، جیسے ایک خالی کینوس جس پر کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کیا یہ تشریح ٹھیک رہے گی؟ بالکل۔ اور آپ نے جو توانائی کی بات کی وہ بہت اہم ہے۔ یہ کوئی جامد اصول نہیں، بلکہ ایک زندہ جنم دینے والی قوت ہے۔ اچھا۔ اسی لیے باب 6 میں اسے عظیم ماں کہا گیا ہے، جو لا تعداد جہانوں کو جنم دیتی ہے۔ لیکن خود کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جی، لیکن یہاں ایک باریکی ہے۔ یہ کوئی شخصیت نہیں جیسے ہم خدا کا تصور کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی پرسنل گاڈ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ باب 4 میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ خدا سے بھی پرانا لگتا ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ بنیادی، غیر شخصی اور ہر چیز کا منبع ہے۔ تو اگر یہ ہر چیز کا منبع ہے، لیکن ہم اسے الفاظ میں قید نہیں کر سکتے، تو پھر اس سے جڑنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ راستہ جاننے کی کوشش چھوڑ دینے میں ہے۔ یعنی تاؤ کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو پہلے سے موجود نظریات، تعریفوں اور تصورات سے خالی کر دیں۔ اچھا۔ جب آپ کا دماغ خاموش ہوتا ہے، تب آپ کائنات کی اس گہری حقیقت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ جاننے کا نہیں، بلکہ ہونے کا تجربہ ہے۔ تو اگر تاؤ کو سمجھنے کا راستہ ذہن کو خالی کرنا ہے، تو پھر عمل کا کیا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ مجھے لگتا ہے یہیں پر وہ کا دلچسپ فلسفہ سامنے آتا ہے نا؟ جی بالکل۔ سننے میں تو یہ بغیر کچھ کیے عمل کرنا سستی کا بہانہ لگتا ہے۔ ہاں، جی ہاں، پہلی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن دیباچے میں اسے عمل کی خالص ترین اور مؤثر ترین شکل کہا گیا ہے۔ خالص ترین اور مؤثر ترین؟ جی۔ اس کا مطلب غیر فعالیت یا سستی ہرگز نہیں۔ اس کی بہترین مثال ایک ماہر کھلاڑی کی ہے۔ جیسے کوئی ایتھلیٹ؟ بالکل۔ جب کوئی ٹینس کھلاڑی زون میں ہوتا ہے تو وہ سوچ نہیں رہا ہوتا کہ ریکٹ کیسے گھمانا ہے۔ صحیح۔ اس کا جسم خود بخود، بغیر کسی شعوری کوشش کے بہترین شاٹ کھیلتا ہے۔ وہ عمل کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ہے۔ یعنی یہ شعوری کوشش کو چھوڑ کر کائنات کی روانی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا ہے۔ یہ تو فلو سٹیٹ جیسا ہے جس کی بات آج کل بہت ہوتی ہے۔ بالکل وہی ہے۔ لیکن باب 48 کی یہ بات مجھے اب بھی چیلنج کرتی ہے۔ جب کچھ نہیں کیا جاتا تو کچھ بھی ادھورا نہیں رہتا۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، جو اس گہرے بھروسے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کائنات کی اپنی ایک ذہانت ہے۔
اچھا، جب ہم اپنی چھوٹی سی انا اور منصوبوں کو ایک طرف رکھ کر اس بڑی ذہانت کو کام کرنے دیتے ہیں تو چیزیں خود بخود اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں۔ لیکن عملی زندگی میں یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب آج کی دنیا میں اگر ایک لیڈر کنٹرول چھوڑ دے تو کیا انتشار نہیں پھیل جائے گا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیے، وہ کا مطلب ذمہ داری چھوڑنا نہیں بلکہ کام کرنے کا طریقہ بدلنا ہے۔ یہ مائکرو مینجمنٹ کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا، ایک وے لیڈر ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ صحیح لوگوں کو چنتا ہے، انہیں بااختیار بناتا ہے اور پھر راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تاکہ وہ اپنا بہترین کام کر سکیں۔ بالکل، وہ اپنی مرضی مسلط نہیں کرتا۔ جیسا کہ باب 57 کہتا ہے، میں کوئی عمل نہیں کرتا اور لوگ خود بدل جاتے ہیں۔ یہ تو قیادت کے بارے میں ایک انقلابی سوچ ہے۔ اس سے ہم کتاب کے ایک اور مرکزی کردار کی طرف آتے ہیں، ماسٹر۔ جی، جب میں یہ لفظ سنتی ہوں تو میرے ذہن میں کسی خانقاہ میں بیٹھے بزرگ کی تصویر آتی ہے، لیکن مترجم نے اسے مذکر اور مؤنث دونوں صیغوں میں بیان کیا ہے، جو مجھے بہت جدید لگا۔ میرے خیال میں یہ دونوں ہیں۔ یہ ایک آئیڈیل ہے، ایک ایسا شخص جس کی زندگی تاؤ کے اصولوں سے مکمل ہم آہنگ ہے، لیکن یہ کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جی، کوئی بھی جو اس ہم آہنگی کو حاصل کر لے۔ اور مترجم کا دونوں صیغے استعمال کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ تاؤازم کی تعلیمات میں نسائی خصوصیات جیسے قبولیت، نرمی، ان کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ماسٹر کی خصوصیات بھی بہت دلچسپ ہیں۔ جیسے باب 7 میں کہا گیا ہے، ماسٹر پیچھے رہتا ہے، اسی لیے وہ آگے ہے۔ جی، یہ آج کی سیلف پروموشن کی دنیا کے بالکل الٹ ہے نا؟ آج کل تو ہر کوئی آگے رہنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ ماسٹر اپنی انا سے کام نہیں کرتا، وہ توجہ کا مرکز بننے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے لوگ قدرتی طور پر اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ اور باب 2 میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جی، وہ کام کرتی ہے لیکن اس کا سہرا نہیں لیتی، وہ مالک ہے لیکن قبضہ نہیں کرتی۔ وہ نتائج سے لاتعلق رہتی ہے۔ یہ گہری اندرونی آزادی کی علامت لگتی ہے۔ بالکل۔ اور اس کی ہمدردی بھی، وہ بھی غیر معمولی ہے۔ باب 27 میں لکھا ہے، ماسٹر تمام لوگوں کے لیے دستیاب ہے اور کسی کو رد نہیں کرتا۔ جی، لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ چونکا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیک اور بد دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتی ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں غلط کاموں کو بھی قبول کر لینا چاہیے؟ یہ ایک مشکل تصور ہے۔ اس کا مطلب ناانصافی کو قبول کرنا نہیں، تو پھر؟ بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اچھائی اور برائی کے ہمارے تصورات اکثر محدود ہوتے ہیں، معاشرتی ہوتے ہیں۔ ماسٹر ان لیبل سے آگے دیکھتا ہے۔ اچھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر شخص ایک ہی منبع سے آیا ہے اور اپنے حالات کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ وہ شخص کو اس کے عمل سے الگ کر کے دیکھتا ہے، اس لیے اس کی ہمدردی غیر مشروط ہوتی ہے۔ وہ مذمت نہیں کرتا بلکہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، اور اس سب کی بنیاد اس کی باطنی بصیرت ہے۔ باب 12 کہتا ہے، ماسٹر دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن اپنی باطنی بصیرت پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور یہ آج کی انفارمیشن اوورلوڈ کی دنیا میں بہت متعلقہ لگتا ہے نا؟ بہت زیادہ۔ ہم ہر وقت بیرونی محرکات کی بمباری میں رہتے ہیں، خبریں، سوشل میڈیا۔ اور یہ ہمیں اپنے اندر کی آواز سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے باب 16 کہتا ہے، اپنے ذہن کو تمام خیالات سے خالی کر دو، اپنے دل کو پرسکون رہنے دو۔ جب ذہن کا شور تھم جاتا ہے تبھی حقیقی حکمت، جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے، خود کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کتاب ایسے بیانات سے بھری پڑی ہے جو بظاہر متضاد لگتے ہیں لیکن گہری حکمت رکھتے ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ پر بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ ہم نے کامیابی اور ناکامی سے آغاز کیا تھا۔ باب 13 کہتا ہے، چاہے آپ سیڑھی پر اوپر جائیں یا نیچے، آپ کی پوزیشن غیر مستحکم ہوتی ہے۔ اور یہ آج کے دور میں بہت گہری بات ہے۔ کامیابی کا مطلب ہے توقعات کا بوجھ، یہ ڈر کہ کہیں یہ سب کچھ چھن نہ جائے۔ یہ تو بالکل امپوسٹر سنڈروم جیسا ہے۔ بالکل، آپ کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں لوگ آپ کی اصلیت نہ جان لیں۔ لاؤزو کہہ رہا ہے کہ اصل سکون اس کھیل سے باہر نکلنے میں ہے، اپنی قدر کو کامیابی یا ناکامی سے نہ جوڑنے میں۔ جی۔ ایک اور بڑا تضاد علم اور لا علمی کے بارے میں ہے۔ باب 71 کہتا ہے، نہ جاننا ہی حقیقی علم ہے۔
جاننے کا دعویٰ کرنا ایک بیماری ہے۔ ہاں بالکل، لیکن یہاں نہ جاننے کا مطلب جہالت نہیں، بلکہ بودھک عاجزیت، انٹلیکچول ہیوملٹی ہے۔ اچھا۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ سب کچھ نہیں جانتے۔ جیسے ہی آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو حتمی جواب مل گیا ہے، آپ کا ذہن بند ہو جاتا ہے اور آپ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، حقیقی علم ایک کھلے ذہن میں پایا جاتا ہے، جسے مبتدی کا ذہن بھی کہتے ہیں۔ اور پھر طاقت اور کمزوری کا تضاد ہے۔ باب 78 کی یہ لائن میری پسندیدہ ہے، نرم سخت پر غالب آتا ہے، شفیق کٹھور پر قابو پاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال پانی ہے۔ پانی؟ جی، پانی دنیا کی سب سے نرم اور لچکدار چیزوں میں سے ایک ہے، لیکن وہ سخت سے سخت چٹان کو بھی کاٹ کر اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ صحیح۔ اور باب 76 اسے انسانی زندگی سے جوڑتا ہے کہ انسان نرم اور لچکدار پیدا ہوتا ہے، مرنے کے بعد سخت اور اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی لچک زندگی کی علامت ہے اور سختی موت کی۔ بالکل، جو جھکنا جانتا ہے وہ طوفانوں میں بھی قائم رہتا ہے، جو انا کی وجہ سے اکڑ جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آخری تضاد جو مجھے بہت گہرا لگا وہ حاصل کرنے اور ترک کرنے کے بارے میں ہے۔ باب 22 کہتا ہے، اگر تم سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب کچھ ترک کر دو۔ یہ ایک گہری نفسیاتی حقیقت ہے۔ کیسے؟ جب ہم کسی چیز کے پیچھے جنون کی حد تک بھاگتے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہو، شہرت ہو یا محبت، تو وہ ہم سے دور بھاگتی ہے۔ ہماری بے چینی اسے بھگا دیتی ہے۔ جی، لیکن جب ہم خواہشات اور نتائج سے لا تعلق ہو کر صرف اپنے عمل پر توجہ دیتے ہیں تو ہم اندرونی طور پر پرسکون اور مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں کائنات خود ہماری ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ تو آج کے گفتگو کے بعد میرے ذہن میں جو تصویر بن رہی ہے وہ کنٹرول چھوڑنے، بہاؤ پر بھروسہ کرنے اور اپنی انا کو ایک طرف رکھنے کی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا راستہ ہے جو کم کوشش سے زیادہ نتائج، کمزوری میں طاقت اور ترک کرنے میں حصول کی بات کرتا ہے۔ اور آج کی برن آؤٹ کلچر میں یہ خیالات ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہیں۔ جی، یہ کتاب ہمیں ایک متبادل راستہ دکھاتی ہے۔ باب 67 میں 3 خزانوں کا ذکر ہے: سادگی، صبر اور ہمدردی۔ سادگی، صبر اور ہمدردی۔ جی، یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہمیں کنٹرول چھوڑ کر حقیقی سکون حاصل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ زندگی ایک جنگ نہیں بلکہ ایک رقص ہے۔ بالکل، یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بعض اوقات سب سے مؤثر کام کچھ نہ کرنا ہوتا ہے اور سب سے بڑی طاقت جھک جانے میں ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے میں ایک سوچ انگیز سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جو باب 80 سے لیا گیا ہے۔ وہ باب جس میں ایک مثالی معاشرے کا ذکر ہے۔ جی ہاں، لاؤزو ایک ایسی جگہ کا تصور کرتا ہے جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں، اپنی محنت کے پھل سے خوش ہیں اور ان کے پاس ہتھیار ہیں لیکن وہ انہیں استعمال نہیں کرتے۔ جی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ پڑوسی ملک اتنا قریب ہے کہ اس کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی ہے، لیکن وہ لوگ بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے ملنے نہیں جاتے۔ ہماری آج کی ہائپر کنیکٹڈ دنیا میں جہاں ہر کوئی اگلی بڑی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنے پڑوس کے کاموں سے خوش رہنے کا حقیقی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسی سادگی اور قناعت ایک کھویا ہوا آئیڈیل ہے جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں؟ یا یہ آگے بڑھنے کا ایک نیا انقلابی راستہ ہو سکتا ہے؟